اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 15۔ فلما ذہبوا بہ، پھر جب وہ انہیں یعنی یوسف کو لے گئے علیہ السلام، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور انہوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ انہیں اندھے کنویں میں ڈال دیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے ان کی طرف الہام کیا کہ تم اے یوسف انہیں ان کے اس کام کے بارے میں ضرور بتاؤ گے جبکہ وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ یہاں وحی کا جو لفظ آئے الہام کے مفہوم میں، اعلان نبوت یا ظہور نبوت بعد میں ہوگا، یہ دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار ڈال دی اور ان کو اطمینان دلا دیا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور رات اندھیرا پڑے وہ اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، بولے اے ہمارے ابا جان، ہم تو لگے دوڑنے آگے نکلنے کو، ہم تو ریس لگانے میں مشغول ہو گئے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اور آپ تو ہماری بات کو مانیں گے نہیں خام کتنے سچے کیوں نہ ہوں۔ یہ دل کا چور ہے نا، تو انداز بھی بتا رہا ہے، یہ قرآن نفسیات کو بتا رہا ہے، انسانی کردار کو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ آپ تو ہماری بات مانیں گے نہیں چاہے ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ ان کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر لے آئے۔ قَالَ بل سولت لکم انفسکم امرا، فرمایا یعقوب علیہ السلام نے بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات بنا لی ہے۔ عجیب بات ہے، بڑا مہذب اور سویلائز بھیڑیا تھا، اس نے پہلے تو یوسف کی قمیص کو اٹھا کر جو ہے وہ الگ سے رکھ دیا ہوگا اور اس کے بعد یوسف کو کھا لیا ہوگا اور اس کے بعد قمیص کو ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال کر کے چھوڑ بھی دیا ہوگا۔ عجیب بات ہے، تم کیسی بات بنا کر لائے ہو اپنے دل سے، یہ یعقوب علیہ السلام نے واضح کر دیا۔ بھائی ہمارے سمجھنے کے لیے ماں باپ نے زندگی گزاری ہوتی ہے، تجربہ ہوا کرتا ہے، بچے اپنی دانش میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کلیور مائنڈڈ ہو گئے، ہم بڑے شارپ ہو گئے، ہم ماں باپ کو بے وقوف بنا لیں گے، نہیں چلے گا یہ معاملہ۔ اور یہ تو پیغمبر کا معاملہ بات ہی بہت مختلف ہے، لیکن ہمیں ہمارے معاملات کو سمجھانے کے لیے بھی رہنمائی مل رہی ہے۔ فصبر جمیل، پس صبر ہی اچھا ہے۔ اب یہ صبر ہی صبر کریں گے یعقوب علیہ السلام، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، خواب کا اندازہ بھی ہے اور نبوت کے حامل ہیں، تو پتہ ہے کہ معاملات کہاں سے کہاں جانے ہیں۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور تم جو کچھ بیان کرتے ہو اس پر اللہ تعالیٰ ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ اب یہ واقعات بڑی تیزی کے ساتھ بدل لیں۔ اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، معاذ اللہ، اٹس اے بک آف گائیڈنس۔ عام قصوں کے اندر ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل آتی ہے نا، کون سا شہر تھا، کون سی روڈ تھی، کون سی سڑک تھی، کون سا علاقہ تھا، کون سا بازار تھا، کون سے کپڑے تھے، یہ تھا، کچھ نہیں بتاتا قرآن۔ اتنا حصہ کہ جس سے ہمارے لیے ہدایت کا سامان ہو جائے وہ تفصیل قرآن سامنے رکھتا ہے، اور اس ایک قصے میں بہت سارے واقعات تیزی کے ساتھ بدلتے ہوئے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وَجَاءَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ، اور دور قافلہ آیا پس انہوں نے اپنے پانی بھرنے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے کہا ہاں خوشی کی بات، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور ان لوگوں نے انہیں مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں بھائیوں نے ڈال دیا، اب وہ قافلے والے آئے، پانی بھرنے والے نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑا، وہ اوپر آ گئے، اس نے دیکھا یہ تو لڑکا ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، بردہ فروشی کا معاملہ، غلاموں کی خرید و فروخت اس طرح کا معاملہ تھا۔ قافلے والوں کا چلو جی مفت میں ایک شے مل گئی، معاذ اللہ اس کو بیچیں گے پیسہ بنائیں گے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور ان لوگوں نے انہیں بیچ دیا کھوٹے داموں گنتی کے چند درہموں میں۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس بارے میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ایک رائے کے مطابق یہ قافلے والوں کے بارے میں بیان ہے کہ مصر میں لا کر انہوں نے کھوٹے داموں میں بہت ہی کم قیمت میں فروخت کر دیا، کیوں، کہیں سے کوئی اس کا گھر والا آ گیا تو مصیبت پڑ جائے گی، تو جو ملے وہی لے لو، وہی بہتر ہے، اور زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام مصر آ گئے اور مصر کے ایک عزیز کہتے تھے وزیر کو، بڑے منصب والے کو، اس نے ان کو خریدا اور اپنے گھر لے کر آیا ہے۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا، اور مصر کے جس شخص نے ان کو خریدا اس نے کہا اپنی بیوی سے اسے عزت و اکرام کے ساتھ رکھو، شاید کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اب منہ بولا بیٹا ہے، خیر بہرحال اس کی گنجائش ہے اپنی جگہ، لیکن اس کے مسائل بھی اپنی جگہ پر ہیں، تو لگتا ہے کہ اولاد نہیں تھی تو چاہا کہ بیٹا بھی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین میں جگہ عطا فرمائی۔
فرمائی وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے انہیں معاملہ فہمی کا علم عطا فرمایا، یعنی باتوں کی تہ تک پہنچ کر معاملات کو سمجھ کر صحیح فیصلے کرنا۔ اس میں خوابوں کی تعبیر بھی شامل ہے جو بہت مشہور ہے یوسف علیہ السلام کو جو علم عطا ہوا، اور دوسرا معاملہ فہمی بھی شامل ہے کہ معاملات کو سمجھ کر ان کی تہ میں پہنچ کر اس کے بارے میں فیصلے صحیح کرنا۔ یہ ذکر بھی آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ عزیز ہے، بڑا سرکاری منصب والا ہے، تو اس کے گھرانے میں سلطنت کے امور پر ڈسکشن ہوتا ہوگا۔ یہ سب یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان فرمایا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر کل اختیار رکھتا ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کہاں بھائیوں کا پلان کچھ تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر جان چھڑانے کا معاذ اللہ، اور کہاں رب کائنات ان کو مصر لے کر آیا، اور آئندہ ان کو اختیار بھی بہت بڑا عطا ہوگا۔ ولما بلغ اشدہ، اور جب وہ اپنی پختہ عمر یعنی جوانی کو پہنچے، آتینا حکم و علما، ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا۔ اب یہ حکمت بھی عطا ہو رہی ہے اور ظہور نبوت کا معاملہ وحی بھی عطا ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ عطا کرتے ہیں۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے پھسلانے کی کوشش کرنا چاہی کہ جس کے گھر میں وہ تھے کہ اپنے آپ کو قابو رکھنے سے باز آ جائیں، اور اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی کہ آ جا جلدی کر۔ اللہ اکبر۔ عفت و پاک دامنی کی مثال ہے یوسف علیہ السلام۔ ان کو پھسلانے کی اس عورت نے، ورغلانے کی اس عورت نے، برائی کی دعوت دینے کی کوشش کی، دروازے بند کیے، کہنے لگی آ جلدی کر۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے عمدہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے، مترجمین اور مفسرین کی رائے کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات وہ اس کا خوف بھی دل میں ہے، اس نے میرا بہترین معاملہ فرمایا، بہترین مجھے مقام عطا فرمایا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم بھلائی نہیں